ہمارے دور کے اندر منافق چھپے پھرتے ہیں نا، اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہمارا چہرہ کہیں لوگوں کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے واضح نہ ہو جائے، اور وہ چھپ چھپ کے اپنے اقدام کرتے ہیں۔ کہا میری امت پہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب مومن چھپ کے نیکی کرے گا کہ کہیں میری نیکی کو دیکھ کر لوگ یہ نہ کہے کہ یہ بڑا نیک بنا پھرتا ہے۔ اور کہا یہاں تک کہ ان کو ایسی مجلسیں ملے گی کہ اگر وہ امیر لوگوں کی مجلسیں ہوں گی، حکمرانوں کی مجلسیں ہوں گی، ظالم لوگوں کی مجلسیں ہوں گی، جب نماز کا وقت ہوگا تو ان کے اندر یہ کہنے کی جرت نہیں ہوگی کہ میں ذرا اٹھ کے نماز پڑھاؤں، بلکہ وہ کہیں گے چلو نماز بعد کے اندر قضا پڑھ لوں گا، اس کی مجلس کو چھوڑ کے نہیں جاتا۔ ان کے ڈر اور خوف کی وجہ سے کہ یہ مجھے کہیں دیندار نہ کہہ دیں، مجھے مومن ہونے کا تانا نہ دے دیں۔ تو کریم آقا نے کہا جیسے آج منافق چھپے پھرتے ہیں ہم سے، مسلمانوں سے، کہا ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب لوگ بدمعاش لوگوں کو، ظالم لوگوں کو عزت دار سمجھیں گے اور مومن لوگوں کو حقیر سمجھیں گے، اور مومن لوگ اپنے آپ کو چھپاتے پھریں گے۔ کہا جب یہ وقت آ جائے تو سمجھنا قیامت قریب آ پہنچی، اقتربت الساعہ، قیامت کی گھڑی قریب آ پہنچی۔ اور اسی طرح کریم آقا نے ارشاد فرمایا معاشرہ ایسا ہو جائے گا کہ سچے کو جھوٹا ثابت کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو سچ بولنے والا ہے اس کو اپنے سچ کے اوپر دلیلیں دینی پڑیں گی، لیکن اس کے باوجود لوگ اس کو جھوٹا سمجھیں گے، اور جھوٹا ہونے کے باوجود معاشرے والے اس کے اوپر یقین کرتے ہوئے اس کو سچا مانیں گے۔ آج اسی طرح بیشتر مثالیں ملتی ہیں، لیکن میں اس طرف جانا نہیں چاہتا۔ اسی طرح کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو تانا زنی ہے، تانا دینے کا رواج عام ہو جائے گا، معاشرہ اس کا شکار ہو جائے گا، اور کوئی بندہ، ہر کوئی اپنے آپ کو چھپاتا پھرے گا، کہیں اس بات سے مجھے تانا نہ مل جائے، اس بات سے تانا نہ مل جائے، اس بات سے تانا نہ مل جائے۔ کہا تانا زنی عام ہو جائے گی، لوگ ایک دوسرے کو تانے کثرت کے ساتھ دیں گے۔ اسی طرح آج دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر ایسا ہو رہا ہے کثرت کے ساتھ، ہم اپنے اٹھتے بیٹھتے بڑے احتیاط سے ہیں، کپڑے لباس بڑے احتیاط سے پہنتے ہیں، کوئی کچھ نہ کہہ دے۔ بابا دنیا کی طرف ہمیں توجہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ توجہ اللہ کی طرف اور آخرت کی طرف کرنی چاہیے، کہ جب ہم خالی ہاتھ جائیں گے تو مالک ہمیں کیا کہے گا، وہ خدائے رحمان کے سامنے ہم کیسے کھڑے ہوں گے، اس چیز کا خیال کرنا ہے، دنیا کا خیال نہیں کرنا۔ اور اسی طرح فرمایا قبیلے کی سرداری، خاندان کی سرداری اچھے صالح اخلاق والے لوگوں کو نہیں ملے گی، بلکہ جو زیادہ پیسے والا ہوگا، جو زیادہ تگڑا ہوگا، جو زیادہ بدمعاشی کرنے والا ہوگا، کہا خاندان کی سرداری اور قبیلے کی سرداری، اور یہاں تک کہ حکمرانی بھی ایسے لوگوں کو ملے گی جو زیادہ جھوٹ بولنے والے ہیں، زیادہ بدمعاشی کرنے والے ہیں۔ کہا اخلاق کو دیکھ کر، کردار کو دیکھ کر، بندے کے سچ کو دیکھ کر اس کو عہدہ نہیں دیا جائے گا، بلکہ بدمعاشی کو، امیری کو دیکھ کر اور بد اخلاقی کو دیکھ کر عہدے تقسیم کیے جائیں گے۔ کہا جب معاشرہ اس ڈگر پر چل پڑے گا تو سمجھ لینا اقتربت الساعہ۔ یہ ایک حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود کی، یہ اس کے اندر آقا علیہ السلام نے بے شمار نشانیاں بیان کی ہیں کہ یہ ہو جائے گا، یہ ہوگا، قیامت نزدیک آئے گی، یہ ہوگا، قیامت نزدیک آئے گی۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہر دفعہ کریم آقا مجھے متوجہ کرتے، مجھے کہتے کہ یہ ہوگا، سمجھ لینا قیامت نزدیک آ گئی۔ اور فرمایا اگلی بات کیا ہے؟ کہا مسجدوں کی کثرت ہوگی، کثرت کے ساتھ مساجد ہوں گی، لیکن ایسی مسجدیں جن سے دلوں کو سکون ملتا ہوگا۔ فرمایا مسجدوں کی تعداد زیادہ ہوگی لیکن لوگوں کے دل ویران ہو جائیں گے، دل خالی ہو جائیں گے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اور اگلی چیز فرمایا مسجدیں خوبصورت ہوں گی، گلی محلوں کے اندر مسجدیں ہوں گی، لیکن وہ آباد نہیں ہوں گی، بے رونق ہوں گی۔
یہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر دیکھ لیں. آج جمعہ کے دن تو ہماری مسجدوں کے اندر تعداد کثرت کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن جمعہ کے علاوہ باقی نمازوں کے اندر دیکھ لیں، اور جس مسجد کے اندر آ کر دل کو سکون نہیں ملتا، کریم آقا کی حدیث کی روشنی میں مسجدیں خوبصورت ہوں گی لیکن دل خوبصورت اور اچھے نہیں ہوں گے، دل ویران ہوں گے. تو یہ ہمیں خود اپنی ذات کا انالیسس کرنا. مسجدوں کی تعداد زیادہ ہے، خوبصورت ہے، لیکن دلوں کا اطمینان نہیں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. وہ مسجد جہاں بیٹھ کر ہم نے دل کا اطمینان پانا تھا، اللہ اللہ کرنا تھا، دل کا سکون پانا تھا، دل کا نور پانا تھا، مسجد کے اندر آئے لیکن دل ویران رہا. دل سے ایک دوسرے کی عداوت ختم نہ ہوئی، دل سے تانا زنی والی وہ کیفیت ختم نہ ہوئی، دل کے اندر سے وہ حسد ختم نہ ہوا، وہ تکبر ختم نہ ہوا، وہ رعونت ختم نہ ہوئی، وہ اپنی ذات کی انا میں ہونا ختم نہ ہوا. تو کریم آقا نے ارشاد فرمایا پھر مسجدیں بہت ہوں گی لیکن لوگوں کے دل ویران ہوں گے. سمجھو ان کی کوئی عبادت ان کو فائدہ نہیں دے گی. سمجھ لینا اقتربت الساعہ، قیامت کی گھڑی قریب آ پہنچی. تو اس لیے مسجدوں کے اندر آئیں، ان کو آباد کریں، اور ساتھ دل کی دنیا کو بھی آباد کریں، دل کو پاکیزہ کریں. دل کے اندر کوئی بات نہیں، اگر کسی نے زیادتی بھی کر دی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں. کسی کی غلطی دیکھی ہے تو کوئی بات نہیں، انسان ہے، غلطی کا پتلا، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، جانے دیا کریں. جب آپ کسی کی غلطی کو نظر انداز کریں گے، معافی کا کلچر پیدا کریں گے، تو وہ خدائے رحمان بھی آپ کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ کو معاف فرما دے گا. اور اگر آج آپ کسی کی پکڑ کرتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے معاملات پر، تو آپ کی بھی پکڑ چھوٹے چھوٹے معاملات پہ ہو جائے گی. اس لیے جو آپ نے اس دنیا کے اندر بونا ہے، جو تگودو کرنی ہے، آخرت کے اندر وہی آپ نے کاٹنا ہے. یہ دنیا یہ عمل گاہ ہے، عمل کی جگہ ہے. یہاں جو کرو گے وہی آگے جا کے فائدہ پہنچے گا. باقی اللہ پاک اپنے بندے سے محبت کرنے والا ہے، ہم شفاعت پر بھی یقین رکھتے ہیں، وہ معاملے بعد کے اندر آئیں گے. لیکن اللہ پاک قیامت کے دن کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کو اپنے سامنے سے اس وقت تک ہٹنے نہیں دے گا جب تک کہ اللہ پاک گزاری ہوئی بندے کی ساری زندگی کے بارے میں اس سے سوالات نہ کر لے کہ بتاؤ تم نے زندگی کیسے گزاری ہے. اس کی رحمت بعد میں ملے گی لیکن جواب ضرور دینا پڑے گا. جیسے آپ دیکھ لیں، ہر کسی مومن نے، اللہ پاک ہمیں حالت ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب کرے. قبر کے اندر جاتے ہیں، کریم آقا نے قبر کے سارے سوال بتا دیے. بتاؤ تو کون سے دین پہ تھے، بتاؤ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ تھا، مصطفیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ تھا. یعنی سوال ہر کسی سے لازمی ہونے ہیں. تو پتہ چلا بخشش مغفرت بعد کی بات ہے، پہلے انسان کو اپنے بل بوتے پہ سوالوں کے جواب دینے پڑیں. اس لیے فقد جاء اشراطها، اللہ پاک نے قرآن کے اندر فرما دیا کہ ہم نے قیامت کی نشانیوں کو پورا کر دیا. اور آقا علیہ السلام نے بھی بات ختم کرتا ہوں، فرمایا قیامت. صحابہ نے پھر جب ان نشانیوں کے بعد سوال کیا کہ آقا پھر قیامت کتنے نزدیک آ گئی، کہ قرآن کے اندر بھی بے شمار مقامات پہ اللہ نے کہا اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی. اقترب للناس حسابهم، حساب و کتاب کی گھڑی قریب آ گئی. تو آقا کتنی قریب آئی؟ کریم آقا نے اپنے ہاتھ کا اشارہ کیا، کہا یہ 2 انگلیاں جتنی یہ نزدیک ہیں، اے لوگوں قیامت اتنے نزدیک آ گئی. اب ان 2 انگلیوں کے درمیان کیا فاصلہ ہے؟ پھر ارشاد فرمایا اسی حدیث کے اندر، فرمایا میری بعثت یعنی میرا اعلان نبوت اور قیامت اللہ نے اتنے قریب کر دی جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں. فرمایا میرا دنیا کے اندر آ کے اعلان نبوت کرنا اور قیامت کو اللہ پاک نے جوڑ دیا. اور اسی روایت کے اندر کریم آقا نے ارشاد فرما دیا اے میرے اصحاب، تم امت مصطفیٰ ہو، آخری امت ہو،
تمہیں اور اللہ پاک نے قیامت کو آپس میں جوڑ دیا ہے، فرمایا کوئی اور امت نہیں ہوگی، لہذا تم آخری امت ہو، لہذا قیامت کے لیے تیاری کر لو۔ اور میں نے پچھلے جمعہ بھی یہ جملہ بولا تھا اور آج بھی بول رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں، روز معاشر بات کی بات ہے، قیامت کی بات ہے، لیکن بندے کی قیامت کا آغاز اس کے مرنے والی شام کے ساتھ ہو جائے گا۔ جیسے اس کا جنازہ اٹھے گا، اس کی قیامت وہیں سے شروع ہو جائے گی۔ اس لیے اور مرنے کا مرحلہ کتنے نزدیک ہے، کریم آقا نے اس کی بھی وضاحت فرما دی۔ کہا اس کی تو کوئی کسی کو خبر نہیں ہے کہ اگلا لمحہ کیسے گزرنا ہے۔ کہا تمہاری موت تمہارے کتنے نزدیک ہے؟ کہا تمہارے اٹھائے ہوئے اگلے قدم سے پہلے تمہاری موت نزدیک ہے، یعنی تمہیں نہیں خبر کہ اٹھایا ہوا قدم آگے رکھ پاؤں گا یا نہیں رکھ پاؤں گا اور بلاوا آ جائے گا۔ کہا اتنے نزدیک ہے قیامت اور اتنے نزدیک ہے موت، لہذا جو بات قریب ہو، جو منظر قریب ہو، اس کی تیاری بھی زیادہ کرنی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اپنے اعمال کو بہتر کر لیں اور ایسے اعمال کر لیں کہ اگر آنے والا جو مرحلہ ہے قبر کا ہو، حشر کا ہو، اتنی تیاری کم از کم ضرور ہو کہ جب قبر کے اندر جائیں تو کریم آقا کے سامنے بھی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور روز معاشر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس لیے دلوں کو صاف کریں، دلوں کو تقوی طہارت کے نور سے مزین کریں اور مسجدوں کے اندر آئیں، ان کو آباد کریں، لیکن دلوں کو بھی صاف ستھرا کریں، اجلا کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔